نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک میرے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی آپ نے زندگی گزارنی ہے تو میرے رسول کی طرف دیکھ کر گزاریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے تو صحن میں دیکھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، پھر کھا لیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، عزت دار چیز کی قدر کرنی چاہیے، جب اللہ یہ روٹی کا ٹکڑا چھین لیتا ہے پھر اسے دوبارہ عطا نہیں کرتا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، ہم اس رزق کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، پھر اس کی شادی کے موقع پر، کسی تقریب کے موقع پر، کسی اجتماع کے موقع پر، کسی دعوت پر ہم بڑی بے نیازی سے روٹی کے ٹکڑوں کے ساتھ اپنے ہاتھ صاف کر کے اس کو کوڑا دان میں، ویسٹ باسکٹ میں پھینک دیتے ہیں۔ اس بات کا بھی لحاظ نہیں رکھتے، اللہ سے بھی حیا نہیں کرتے کہ اللہ ہمارا اس عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اس روٹی کی خاطر انسان محنت کرتا ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کی عزت اور قدر ہمارے دل سے نکل چکی ہے۔ بے شمار لوگوں کو آپ دیکھو گے شادی بیاہ کے موقع پر وہ روٹی سے ہاتھ صاف کر کے اس کو جناب باسکٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! لوگوں سے تو کوئی حیا نہیں، لوگوں کا تو کوئی ڈر نہیں، لیکن اللہ کریم سے حیا کرنی چاہیے۔ یہ رزق ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ کسی رومال سے، ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کریں۔ آپ اس بناوٹی معاشرے سے بالکل نہ ڈریں۔ اللہ کے نیک بندے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، وہ ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لحاظ رکھتے ہیں۔ انہیں اللہ اور اس کا رسول دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابہ اکرام میں سے جب بھی کسی کا لقمہ دسترخوان پر گرتا تھا اٹھا کے صاف کر کے کھاتے تھے، اور ساتھ کہتے تھے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ایک صحابی کسی اجمیوں کے سامنے کھا رہے تھے تو صحابی کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر پڑا، انہوں نے اٹھایا، صاف کر کے کھا لیا۔ تو کچھ اجمی جو پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس بات کو حقیر جانا، تو کہا گیا ہے سردار یہ اجمی لوگ مذاق کر رہے ہیں، اس بات کو حقیر جان رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا میں ان اجمیوں کی خاطر اپنے پیارے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اللہ اکبر! ایک تو صحابی وہ ہیں جنہوں نے پیارے نبی کا چہرہ دیکھا ایمان کی حالت میں، پھر وہ عمل کرنے میں بھی آگے نکل گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آتی تھی عمل کرنے میں بھی وہ آگے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے اگر کسی کو نوح علیہ السلام کے برابر زندگی مل جائے، یعنی 950 سال اس کو مل جائیں، کسی کو عمر نوح کے مطابق زندگی مل جائے تو عبادت کرتا رہے تو صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کے پیارے رسول کی سنت سے پیار ہونا چاہیے، رزق کی قدر کریں۔ اور جب ہمارے پاس حدیث پہنچی کہ آپ لقمے کو زمین سے اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا کرتے تھے تو ہمیں بھی سنت کو اپنانا چاہیے۔ تو جب کسی کے سامنے سنت کو اپنائیں گے تو آپ کی قدر بڑھے گی، آپ کی عظمت بڑھے گی،
لوگوں کے دلوں میں بھی سنت کی محبت پیدا ہوگی۔ تو آپ کبھی بھی روٹی کے ٹکڑے کے ساتھ ہاتھ صاف نہیں کرنے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ رزق ہے اللہ کریم کی طرف سے، اس کی قدر کریں، اپنے پاس رومال رکھیں۔ اس میں جناب کوئی بڑائی نہیں آپ کی، بندے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، میں روٹی کے ساتھ ہاتھ صاف کر رہا ہوں۔ بھئی ایک حقیر عادت ہے کہ انسان کی، آپ ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کریں، آپ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں۔ یہ پیغمبرانہ سنت ہے تمام انبیاء کرام کی۔ یہ چیز محتاجی کو دور کرتی ہے، رزق اور خیر گھر میں لے کر آتی ہے۔ جب بھی کھانا کھائیں پہلے بھی ہاتھ دھوئیں، بعد میں بھی دھو لیں۔ تو قیامت والے دن بہت سارے چہرے سیاہ ہوں گے، لیکن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے جو میرے پیارے نبی کی بات کو محبت سے سنیں اور محبت سے آگے پہنچا دے۔ اس کے لیے پیارے نبی نے دعا فرمائی، اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔